أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں الحمدللہ سورۃ الجن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے شروع ہے. 3 آیات ہم لوگوں نے لے لیں کل، آج آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. تلاوت سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاذہ دو جی سوری عظمیٰ آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ مجھے لگا کسی کا مائک کھلا بند کر دیا. جی استاذہ 2 آیت ہوئی ہیں، یہ ہم بتانا چاہ رہے تھے. اچھا ہاں یہاں یہیں تک پیراگراف ہے. اوکے 3 سے لے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. چلیں جیسے کہ ہم لوگ کو معلوم ہے کہ سورۃ الجن ٹوٹلی پوری آپ دیکھیں گے کہ اس میں جن کے بارے میں ہی بات چیت چلی آ رہی ہے پوری، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنوں کے بھی دل میں ڈال دیا کہ وہ اس طرح سے دیکھیں، ڈھونڈیں ہدایت کا راستہ کہاں ملے گا، اور اللہ نے ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ذریعہ بنائے اور ان کے لیے بھی آسانیاں کی. ان کے بھی کانسیپٹ جنت جہنم وغیرہ ہیں، ان کے پاس بھی یہی شریعت ہے، وہ بھی قرآن پر ایمان لائے ہیں، اور جو نہیں لائے ہیں وہ شیاطین میں شامل ہو جاتے ہیں. انہی میں ہی آیات میں آگے آئے گا کہ کچھ راستے پر ہیں کچھ نہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم سب بھی سیدھے راستے پر چلنے والے بنیں اور اللہ کو راضی کرنے والے بنیں. اللہ کو ناراض کرنے والے کوئی بھی کام ہم سب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ہم سب کو بہت زیادہ دور رکھے، جیسا کہ مغرب اور مشرق. آمین یا رب. اس کے بعد جو کام ایسے ہیں جو کہ ہمیں ٹائم خراب ہونے پر اور ایمان کی کمی کی طرف اگر لے کے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب سے بھی ہم سب کو بہت زیادہ دور اور محفوظ رکھے. آمین یا رب. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتانے کہا گیا کہ کہہ دیں اے رسول، کہہ دیجئے کہ وحی کی گئی ہے میری طرف یہ کہ غور سے سنا ایک جماعت نے جنوں میں سے قرآن، تو انہوں نے کہا
بلا شبہ ہم نے سنا قرآن عجیب. دیکھیں آپ یہ جملہ اس طرح کا ان کا لکھا ہوتا ہے کہ ورڈ کے نیچے تھوڑا ورڈ لکھا ہونے کی وجہ سے یہ بن رہا ہوتا ہے جملہ، لیکن آگے پیچھے ہوتا ہے. وہ رہنمائی کرتا ہے راہ حق کی طرف، سو ہم ایمان لائے اس پر، اور ہرگز نہیں شریک ٹھہرائیں گے ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی. تو سبحان اللہ، ایمان لانے کے بعد پہلا جو انہوں نے عزم لیا، ارادہ کیا، بات بتائی، وہ یہ کہ ہم کسی کو اپنے رب کے ساتھ اب شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ہم کو پتہ چل گیا کہ نبی سب کیوں آتے ہیں، اللہ نے قرآن میں کیا کیا بتایا ہے. سورۃ الاخلاص سے لے کے چھوٹی بڑی ہر سورہ میں سبحان اللہ توحید 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 ہی موجود ہے. تو ان کو پتہ چل گیا کہ پہلی چیز ہے جو صرف مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8-9 سال کتنے 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں صرف یہی بتاتے رہے. کیوں 13 سال لگے صرف اتنے سے؟ باقی شریعت پوری جو ہے وہ مدینہ میں آرام سے نازل ہو گئی، لیکن جس میں محنت اور ٹائم اور سمجھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مشکلات پیش آئی، ہوئی یہ کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، ملانا منع ہے، ملا کے عبادتیں نہیں کی جائیں، یا کسی اور کی نہیں کی جائے، یا اللہ کی بھی کر رہے ہیں ساتھ میں کسی اور کی، اس طرح سے بالکل بھی منع کرا جا رہا ہے. تو اللہ ہم سب کو توحید اور شرک کو سمجھنے والا بنے، آمین یا رب. آج کی آیات، وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ، تعالی بلند ہے، جد شان، ربنا ہمارے رب، ہمارے رب کی، ما اتخذا، ما نہیں، اتخذا پکڑا، یا پھر بنا لیا، یہاں پر کہہ سکتے ہیں. ویسے خذ اخذا والے ورڈ جو ہم لوگ اعتبار لے چکے ہیں اسی سے یہ بنا ہوا ہے. اتخذا مانے، اخذا مانے پکڑنا ہوتا ہے. تو صاحبہ، صاحبہ تا مربوطہ کے ساتھ ہے، بیوی کے لیے آیا ہے صاحب اور صاحبہ، بیوی. و اور لا نہیں، ولدا ولد، نہ ہی انہیں نے کوئی بیوی رکھی ہے اپنے لیے، اور نہ ہی کوئی اولاد ہے ان کو. تو جو سورۃ الاخلاص میں دلیل مانگی جاتی ہے، سورۃ الاخلاص خود ہوتی ہے دلیل. اب آپ اس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی اولاد اور بیوی نہیں ہے، اس بات کی دلیل کے لیے آپ کے پاس 2 آیات پڑھ کر ہو گئی ہیں الحمدللہ، سورۃ الاخلاص اور یہ. اس کو جمع کریں، کوشچن اوپر ڈالیں کہ دلیلیں اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور نہ ہی وہ نہ بیٹا ہے، نہ پیدا کیے گئے ہیں. تو یہ ساری دونوں باتیں جو ہیں آپ کی، یہ آیت آپ دیں گی انشاءاللہ. تفسیر سعدی دیکھیں، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، یعنی ہمارے رب کی عظمت بلند و بالا، اور اس کے نام مقدس ہیں. جد رب تعالی جد، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان بہت زیادہ بلند ہے. جو بھی نام اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن میں گزرتے ہیں تو وہ بس ایسے ہی سنتے جو ہم لوگ ہیں کہ بس اللہ کا نام یہ ہے، اللہ کا نام یہ ہے. اب تھوڑا بہت جو پڑھا ہے تو اس میں ہم لوگ کو پتہ چل جاتا ہے الحمدللہ. ساری رحمتیں اگر رحمان پڑھا، یعنی ساری رحمتیں جس کے پاس بھی، جو بھی کسی کے اوپر بھی رحم کرتا ہے تو وہ اس کی رحمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے. اور اللہ تعالیٰ
باقی ہر رحمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی کہ جو بھی چیز ہے یہ صرف رحمت کی بات ہے. جو بھی چیز ہے، علم ہو، سننا ہو، پیدا کرنا ہو، رزق دینا ہو، جو بھی اللہ سبحانہ، الرزاق، الحی اور العلیم، السمیع، یہ سارے بھی جو بھی ہم لوگ نے کہے کہ یہ کام جو بھی ہوں وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، اور انہوں نے اپنی تھوڑی سی ان صفاتوں میں سے ان سے الگ الگ کو جو دی ہے، سب کی اپنی اپنی لیول پر ہے، اور جو کمپلیٹ لیول پر ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. ان کے جیسا نہ کوئی سن سکتا ہے، نہ کوئی دیکھ سکتا ہے. ہم سب کو جو دیکھنے کی قوت ہے وہ یہ کہ جو ہمارے سامنے آ گیا وہ دیکھ لیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنے کی قوت، ان کو کہیں جانا یا کہیں کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ مشکل نہیں کہ وہ اس کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، یا یہاں نہیں دیکھ سکتے، یا ادھر نہیں دیکھ سکتے، ابھی تو یہاں تھے وہاں کیسے دیکھ لیں. ایسا کچھ نہیں، سبحان اللہ. تو انہوں نے اپنے رب کی شان پہچانی. تو دیکھیں آپ، یہ کمبینیشن جو ہے کہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، و اس کے بعد أَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا. یہ دو چیزیں ہم سب کو بھی اگر نہیں پہچاننے میں آئیں گی، نہیں ہمارے علم اس کا بہترین ہوگا، تو ہمارا ایمان بہت ہی کمزور اور تقلیدی ہوگا. تقلیدی جیسا کہ بھی آپ نے ورڈ ہم لوگوں نے جو پڑھے تھے. کس سورہ میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے یہ؟ ہاں، اسی کے ہی ہاتھ ہے یہیں پر. اس کی تفسیر میں تو سادی نہیں ہے کہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، کہ ایسا ایمان جو کہ مضبوط ہو، فائدے مند ہو، بھلائی دینے والا ہو، وہ قرآن کی ہدایت پر ہی بیسڈ ہوتا ہے. ٹھیک، اس جملے کو ہم لوگوں نے اچھے سے مضبوطی سے لکھوایا تھا، اس کو اچھے سے یاد رکھیں کہ کون سا ایمان ہمیں فائدہ دے گا. جو قرآن کی ہدایت یعنی قرآن پر مبنی ہو، ہدایت قرآن پر مبنی ہو، اس پر بنا ہوا ہو، اس پر بیسڈ ہو. اور اس کے اپوزٹ، جیسا کہ لاسٹ جملہ تفسیر سعدی کا یہ لکھا ہوا ہے اوپر والے میں، کہ اس کے اپوزٹ جو عادتاً یا پیدائشی یا ہمارا بھی رواج ہے، ہمارے کیا ایسا ہوتا ہے، رواجی ایمان جو ہے، تقلیدی ایمان ہوتا ہے وہ. اور پھر اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہم کو شک رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیوں کرتے ہیں ہم لوگ، اس میں کیوں ہوتے ہیں. کبھی کوئی کہتا ہے نہیں ہم لوگ بس یہاں تک کہ چھوڑ دینے کے اوپر بھی آ جاتے ہیں بچے. تو اللہ ایمان کی روشنی، ایمان کو سیکھنے سمجھنے والا بنائے قرآن کی ہدایتوں کے ساتھ. آمین. چل، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے نہ بیٹا. بس وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بزرگی اور اس کی عظمت سے اس بات کو جان گئے جس سے اس شخص کا ابطال ہوتا ہے. جو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بیوی یا اس کی اولاد ہے. ابطال مانے باطل سے بنا ہوا یہ ورڈ ہے. حق اور باطل ورڈ آپ نے سنا ہوگا. ابطال ہوتا ہے یعنی کینسلیشن ہوتا ہے، اس کا رد ہوتا ہے، اس کی بات غلط نکلتی ہے. جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اولاد ہے، جیسا کہ کرسچن وغیرہ کا ہے کہ یہ بیوی ہے اور یہ اولاد ہے وغیرہ وغیرہ، یا اس کی اولاد ہے، کیونکہ وہ ہر صفت کمال میں عظمت و کمال کا مالک ہے. یہ بھی دیکھیں ڈیٹیل فوراً دے دی جاتی کہ اللہ کی اولاد کیوں نہیں ہے، اور اولاد کسے ہوتی ہے، اولاد کی ضرورت کس کو پڑتی ہے. کہ بھئی اب بوڑھے ہو گئے ہیں، باگے کی سنبھالنے کے لیے کون آئے گا، کس کو چاہیے ہے، یا پھر کچھ کام دیکھ لے، یا کچھ
اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولادیں دی. دیکھیں جن کے پاس دنیا میں اولاد نہیں ہوتی ہم لوگ اس کو بیچارہ کہتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ اب ان کو آخری ٹائم میں بڑھاپے میں کون سنبھالے گا، اور اولادیں ہی پہنچ جاتی ہیں فوراً وہی دیکھ رہی ہوتی ہیں وغیرہ. یعنی کہ ایک کمی سمجھتے ہیں، نقص، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان سب چیزوں میں سے کوئی بھی کمی اللہ نہ کرے کہ ہمارے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نکلے تو کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. تو ان کو ضرورت ہی نہیں. اور پھر اگر جن کے پاس کہاں بھی جائے اگر ہے اولاد تو یہ اللہ کے اوپر ایک بہت بڑا بہتان اور ان میں کمیاں نکالنے والی جو ہے وہ چیز ثابت ہوتی ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے کیونکہ وہ اعلیٰ صفات والے عظمت والے کمال، یعنی کمپلیٹ ہر چیز جو ہے وہ کمپلیٹ ہے، اس کے مالک ہیں. سبحان اللہ. جبکہ بیوی اور بیٹا بنانا اس کے منافی ہے. یعنی کہ یہی بات جو بھی میں بتائی کہ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کب تک وہ انسان اکیلا رہے گا، پریشان ہو رہا ہے، اداس ہے، کوئی ہوتا گھر میں تو وہ کھانا ہی بنا لیتا، کوئی یہ وہ، یعنی کہ ضرورت ہوتی ہے انسان کو، اس لیے اس کے پاس بیوی ہوتی ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نکاح رکھا اور پھر اسی لیے اولادیں دی ہیں کہ بھئی آئے بہل جائے، اس کا دل خوش رہے. بچے پال رہا ہے، پھر بچے بڑے ہو جائیں گے، وہ اس کا سہارا بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہر چیز جو ہے ان کی عظمت، صفت کمال، عظمت کمال یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پاس، کیونکہ یہ کمال غنا کی ضد ہے. اس کو عربی میں ضد کہا جائے گا. تو اگر کسی کے پاس ہے تو یہ اسے کمپلیٹ نہیں ہونے کی نشانی ہے. ٹھیک، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے. انسان کمپلیٹ نہیں ہے، یعنی کہ کوئی بھی اس کی صفات اپنی کامل مکمل نہیں ہے. جو دی ہے اللہ کی دی بھی ہے اور لیول پر دی ہوئی ہے کہ بس اتنا ہے. تو یہ کمپلیٹ نہیں ہونے کی نشانی ہے، اولادیں ہونا، بیوی ہونا، شوہر ہونا وغیرہ. وَأَنَّهُ، اور بے شک یہ کانا تھے، یقولو کہتے، سفیہنا، سفیہ معنی بیوقوف ہوتا ہے. سورۃ البقرہ کی بھی شروع میں بہت ہی آیات میں آ گیا ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے بیوقوف ایمان لائے ہیں کیا ہم بھی اس طرح کا ایمان لے آئے ہیں، اپنی آرام کی چیزیں، اپنی یہ چیزیں چھوڑ دیں. تو سفیہنا، تو یہ بھی پھر ناراض ہوتے ہوئے جنہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ بیوقوف کہتے تھے، علی اللہ شططا، اللہ مانے پر اللہ، اللہ پر، شططا جھوٹ. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بھی کچھ کہا کرتے تھے بیوقوف اس طرح کی جھوٹی باتیں. شططا حد سے بڑھنے کو بھی کہتے ہیں اور جھوٹ بھی لکھا ہوا ہے، جیسا کہ شادی میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ دونوں باتیں اس کے اوپر آ رہی ہیں. تو اور یہ کہ بے شک ہم جنات میں سے وہ بیوقوف شیطان کہتے تھے اللہ تعالیٰ پر حد سے بڑھ کر جھوٹ. چلو، حد سے بڑھ کر جھوٹ جو ہے وہ شططا میں آ رہا ہوتا ہے، ورنہ کذبہ، کذب جو ہے وہ جھوٹ کے لیے آ رہا ہوتا ہے. تو ایسی باتیں لگانا یہ بہت ہی زیادہ جھوٹی باتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ کوئی اگر کسی کی جھوٹی بات پہ ہم کو یقین آ گیا، لیکن کوئی ایسا جھوٹ بول رہا ہو کہ آپ کو پکا پتہ چل جائے کہ نہیں جھوٹ ہی بول رہا، تو حد سے بڑھ کر جھوٹ بولنا، یہ ایسی باتیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کوئی کسی طرح کا شرک یا اولاد وغیرہ ہونے کی باتیں کرے. اور سبحان اللہ، جب قرآن نے اسے کلیئر کر دیا تو اب کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں بچی، کیونکہ اپنے پاس بھی جو ہے وہ لوگ ستاروں کو اور کس کس چیزوں کو، اللہ کی فرشتوں کو اللہ کے اولاد یہ بتاتے ہیں. لیکن کرسچنس کے پاس تو کلیئر کانسیپٹ ہے کہ وہ اس چیز کو، موسیٰ علیہ السلام کو بیٹا اور اس طرح کا مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی سوری. لیکن شرک جو ہے وہ بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی خطرناک، اسے آپ کہیں، یہ آسان بھی ہوتا ہے اور بہت ہی زیادہ نقصان دہ جو ہے وہ چیز ہم سبھی کے اندر، کیونکہ شیطان جو ہے وہ ایکٹیو ہی رہتا ہے ہم لوگ جیسا
بیٹھ کے ٹائم گزارنے جیسا نہیں ہوتا، تو وہ اپنے مشن پر لگا ہی لگا ہے، اس نے وقت لے لیا ہے، اور وہ آخری وقت تک جو ہے وہ پوری کوشش کرتا رہے گا، کہ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ مشرک جو ہے وہ جہنم سے باہر نہیں نکلے گا۔ بہت زیادہ دعائیں کرنے کی ضرورت ہے کہ جانے انجانے جو بھی شرک ہو گئے ہوں، ہمیں خود اس سے جو ہے وہ معافی مانگ لینی چاہیے اللہ سے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا پڑھی وہ پڑھتے رہنا چاہیے کہ جو بھی شرک ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے۔ اور اوکے، چلیں آگے بڑھیں گے، تفسیر دیکھیں۔ یعنی وہ ثواب سے ہٹی ہوئی، ثواب کہتے ہیں صحیح، ٹھیک ہے، یہاں ثواب جو ہے وہ گناہ اور ثواب والا ثواب نہیں، یعنی وہ صحیح بات سے ہٹی ہوئی اور حد سے گزری ہوئی بات کرتے ہیں، اور صرف اس کی صفاحت اور عقل کی کمزوری نے اسے ایسا کرنے پر آمادہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسا کہ اوپر ہی آیات میں آ گیا کہ ان کے بے وقوف، یعنی کہ عقل کی کمی ہی جس کے پاس ہوتی ہے وہ ہی ایسی باتیں کرتے ہیں، ورنہ اگر وہ سمجھدار اور مطمئن ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ کیسی بات کہنی ہے۔ چلیے، اللہ ہم سب کو جو عقل اللہ نے دی ان کے اوپر گردہ چھا جانے والی پارٹ جو ہوتی ہے وہ لا علمی، جہالت، یہ ساری چیزیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو بہت ہی اچھے طریقے سے برش اپ کرتے رہنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ پڑھ لینے کے بعد بھی یہ باتیں جو ہیں وہ کافی نیچے دبی چھپی ہو جاتی ہیں، اس کے اوپر پھر سے گردہ مٹی آ جاتی ہے، گرد غبار جسے ہمیں ریوائز کر کر کے صاف کرتے رہنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور وہی والی آیت کہ اتنا علم اندر انڈیلا جائے کہ اوور فلو ہو جائے، تو صرف علم سے بھر جانا بھی انف نہیں ہوتا، اوور فلو کی ضرورت بتائی گئی ہے کہ جب اوور فلو ہو جائے گا آپ کا علم سب طرف، تو یہ دیکھیں اس اوور فلو کو اس سے بھی جو ہے وہ مشابہت دی جاتی ہے، یعنی کہ یہ بھی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ وہ علم ہے کہ آپ نے اتنا علم لیا اور اس کے بعد آپ دوسروں تک دینے لگ گئے، یعنی باہر نکلنا شروع ہوا۔ تو پڑھاتے وقت بھی آپ سبحان اللہ دیکھیں گے کہ یہ چیز بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے کہ جب آپ پڑھاتی ہیں تو کسی کو بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری اکیڈمی کھولیں، آپ 40-50 لوگ جمائیں، اس کے بعد ہی آپ ٹیچر کہلائیں گی، نہیں، آپ گھر میں بھی کسی کو بھی ریپیٹ کر کے آپ کسی ایک کو پکڑ لیں گے، بھائی تم کلاس میں کیوں نہیں بیٹھتی ہو، یہاں تک کہ آپ کے کام والی بھی وہ ہو سکتی ہے، کوئی نہیں تو شوہر، بچے، کوئی بھی ہو سکتے ہیں، ماں باپ، کسی کے آگے بھی آپ 15 کہہ دیں کہ آپ ٹھیک ہے تم آپ 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ کلاس نہیں بیٹھتی ہو، 15 منٹ بیٹھو، آپ خود کہیں کہ مجھے اتنا زیادہ بولنا نہیں آتا، تو تفسیریں الحمدللہ اسی لیے سامنے ہم لوگوں نے رکھوائی ہیں، کوشچن آنسر، تفسیر اور فوائد اگر آپ پڑھ لیں کسی کے سامنے تو بے شک سمجھ میں، اور پھر آپ کو بھی کوشچن مل جاتے ہیں کہ ہاں اچھا مجھے یہ بات کلیئر نہیں ہو رہی، میں پوچھ لوں گی کلاس میں۔ تو یہ ہے وہ کہ آپ ریپیٹ کر کر کے پڑھنے ان سب سے پھر جو آپ کا اندر کی صفائی ہو جاتی ہے اوور فلو کی وجہ سے، کہ اور بھی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں رہ گئی تھی ادھر ادھر لگی ہوئی، کبھی مضبوط کوئی گندگی اگر لگی ہو تو لگی رہ جاتی ہے، اس کو خاص ہم کو کرنا پڑتا ہے۔ تو یا اگر آپ صرف پانی سے اس کو کر رہی ہوں تو یہ طریقہ ہم سب کو معلوم ہے کہ بھر کے اگر جیسے ہی بھر جائے کوئی چیز تو اس کے اندر کی جو ہلکی پھلکی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو خود بخود اوپر آ جاتی ہیں، نہیں، پانی کے اوپر آ جاتی ہیں، وہ بہنا شروع ہو جاتی ہیں، اور کچھ ایسی مضبوط چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو تھوڑا اور بھرتے رہنا پڑتا ہے کہ ابھی یہ چھوڑ دے گا اسے برتن کو اور خود بہنا شروع ہو جائے گا۔ یہ بہترین مثال قرآن میں موجود ہے، تو اس کو آپ ہر اینگل پہ یاد رکھیں اور اسی طرح سے سوچتے رہیں کہ کیسے ہمیں زیادہ سے زیادہ علم لے کر، تو علم لینے والا جو پارٹ ہے وہ انشاءاللہ ہم چاہے جتنے بھی اس کے پر پہنچ جائیں اس کو کبھی بھی بند نہیں ہونے دیجیے گا۔
چاہے لیا وہی علم آپ سیم ٹیچر سے بھی اگر آپ دوبارہ ریپیٹ کریں گے تو سبحان اللہ آپ کو فائدہ ہوگا ہی ہوگا انشاءاللہ. تو پھر دوسرے مدارس میں یا دوسری لینگویجز میں آپ اگر عربی میں لے رہی ہیں پھر اردو یا انگلش اس طرح سے آپ کریں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹیچر جو ہے وہ معروف ہونی چاہیے، نہیں جانی پہچانی، اور کسی کا بھی شروع نہیں کر دینا. ٹھیک چلے. وَأَنَّ اور بے شک ہم، ٹھیک ہے، الف جو آ گیا اس کے ساتھ نون الف آیا ہے. ہاں ہم، لمسنا، لمس کہتے ہیں چھونے کو، لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ٹٹولنا میں میننگ آ رہا ہے، یعنی ہاں لمسنا نہیں، وَأَنَّا ظَنَنَّا والی آیت ہماری. اوکے. ظن کہتے ہیں، آپ پڑھ چکی ہیں گمان کو. ظننا ہم نے گمان کیا تھا، ان کی لن نہیں، تقول کہے گا، الانس انسان، والجن اور جن، اللہ اللہ پر، اللہ اللہ، کذبا جھوٹ. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہمارے کچھ بیوقوف کہا کرتے تھے اللہ پر جھوٹ، جبکہ یہ اچھے لوگ جن تھے ان کا گمان کیا تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسا سوچ رکھا تھا کہ انسان کی کیا اوقات ہے، اور جن بھی اپنی اوقات جو دیکھیں کہ اللہ کے آگے کسی کی کیا اوقات ہے. وہ ہم کو ایسا لگتا تھا کہ یہ کم سے کم اللہ پر جھوٹ تو نہیں کہیں گے قطعی. تو جو باتیں تھیں تو وہ اس کے اوپر ان کو بھی کبھی یقین آ جایا کرتا تھا. لیکن کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا معلوم تھا کہ انسان اور جن جو ہیں وہ تو کم سے کم اللہ کی اعلیٰ شان والے اللہ کے اوپر تو جھوٹ باتیں تو نہیں کہیں گے کہ یہ ہے، یہ ایسے ہیں ویسے. اسی طرح چھوٹے چھوٹے باتیں لگا لگا کر لوگوں نے ان سب کو جمع کر لیا اور بہت بڑا بڑا بنا لیا. یعنی اس سے پہلے ہم دھوکے میں مبتلا تھے، انسانوں اور جنات میں سے ہمارے سرداروں اور رؤسا نے، رؤسا ہوتے ہیں جو رئیس ہوتے ہیں ان کی جمع، رئیس کہتے ہیں مین ہیڈ، لیڈر، سردار وغیرہ کو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے سردار تھے، جو ہمارے رئیس تھے، جو ہمارے مین تھے، ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا. تو انہوں نے جھوٹ اور غلط باتیں کہہ کے لوگوں تک پہنچائی. لیکن جہنمی جب یہ بات کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص نے ہم کو جھوٹ بول کے رکھا ہوا تھا، جیسے کہ اللہ نہ کرے کوئی کسی پیر بابا یا کوئی ایسے چکروں میں اگر ہے اور وہ جہنمی ہوگا، تو وہ اللہ کے پاس اگر کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میری کوئی غلطی نہیں، ان لوگوں نے بہکایا تھا، انہوں نے جھوٹ بول بول کے ہم کو بلایا تھا، انہوں نے، تو یہ کوئی اس کے بچ جانے کی بات نہیں ہوگی. اس کو بھی وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دگنا عذاب دیجیے. پھر ہوگا کہ سب کا اپنا اپنا ہے، سب کا ہی دگنا ہی سمجھا جائے. تو کسی کو کیونکہ بہت زیادہ ہی ہوگا تو سب کو اپنا اپنا اور دگنا بہت زیادہ ہی لگ رہا ہوگا. لیکن یہ ان کے ایکسکیوز یا بچ جانے کی کوئی نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو انہوں نے پھنسا دیا تھا، ہم تو نہیں جانتے تھے. جس کو اللہ نے عقل دی ہوئی ہے اس کو جاننا چاہیے. تو اب آپ بتائیں کہ کیا یہ باتیں ہم جو بغیر قرآن کے ادھر ادھر سے لوگ جو بتا دیتے ہیں کیسے یقین دلواتے ہوں گے، اور وہ کیسے بیوقوف بناتے ہوں گے. جو کیوں کلیئر باتیں جو صاف لکھی ہیں وہ کسی کے نہیں سمجھ میں آئیں اور کوئی ایسی بات سمجھ میں آ گئی، تو ہو سکتا ہے ان کا بھی کوئی کانسیپٹ ہوتا ہوگا پورا شروع سے الگ طرح سے بتانا، یا کتابیں ان کی الگ ہوتی ہوں گی. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگر آپ لوگوں کو بھی کوئی ایسی بات پتہ چلے تو امید ہے کہ آپ اسے پہچان سکتی ہیں، پکڑ سکتی ہیں. اور دیکھیں بار بار یہی بات آ رہی ہے کہ اپنی سمجھ اپنی اس کے حساب سے
کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ہاں جو آپ کو، اگر آپ کو کوئی آپ کہیں کہ ابھی آپ کہتی ہیں کہ ہر ہر چیز ہم سمجھ نہیں سکتے، اور کچھ باتیں اللہ کے اوپر ہمیں ڈال کے، اور اللہ نے ایسا ہی بنایا ایسے، جیسا کہ صحابہ نے بھی مثال دی تھی نا کہ اگر مسا کرتے وقت صفائی مقصود ہے، یعنی مقصد صفائی ہے، تو ہم تو تلوے اگر پیروں کا بھی مسا اگر ہے تو پیروں کے نیچے سے ہمیں ہاتھ پھیرنا چاہیے، وہاں کچھ گندگی لگی ہو سکتی ہے، لیکن پیروں کے اوپر کی طرف صرف ایک بار ٹچ ہے، ایک بار مسا ہے، چھونا ہے، تو بس اس کو پھر وضو کے برابر پاک مانا جائے گا۔ اسی طرح تیمم ہے، اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ بس مٹی سے اگر ہو جائے تو اس کو پاک مانا جائے گا۔ تو یہ باتیں پھر کہتے ہیں کہ طریقہ پھر شریعت پر لے لینا ہے۔ تو پھر آپ کہاں جائیں کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، پھر ہمیں کہاں جانا ہوگا؟ اگر آپ کو بالکل جس کو ہم اندھی تقلید کہہ سکتے ہیں، حدیثوں پر، قرآن کی آیات پر، کہ بھئی قرآن میں ایسا، قرآن تو نہیں کوئی بدل سکتا نا، اسی طرح جو قرآن کی تعویل کرنے والی حدیثیں وہ بھی کوئی نہیں بدل سکتا، یعنی وہ سچی پکی حدیثیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی گارنٹی میں کہ قیامت تک یہ رہیں گی، اس گارنٹی میں وہ بھی موجود ہیں کہ وہ رہیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو وہ باتیں پھر آپ کہاں جائیں کہ بس پکی سچی صحیح حدیث میں یہ لکھا ہے۔ صحیح حدیثوں کو جمع کرنے کی اب ضرورت کوئی نہیں، الحمدللہ بہت زیادہ محنتوں کے ساتھ علماء نے اسے جمع کر رکھا ہے، اور اس کے اوپر سبھی کا پروف ہے، سبھی کے اسٹیمپ ہے۔ اگر آپ بھی ابھی جمع کریں گے تو آپ اکیلے نہیں جمع کر سکتی، آپ کو پروف چاہیے ہوں گے، یعنی کہ اس کے لیے بھی آپ کو علماء کے یہ چاہیے ہوں گے کہ ہاں اس کو کس کس نے صحیح کہا ہے، تو ہی آپ اس کو لے کے آگے بڑھ سکیں گے۔ تو سبحان اللہ، ساری کام کرے رہے، اب صرف ہم کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ کانا تھے، رجال آدمی، رجال ویسے آدمیوں کو کہا جاتا ہے، میلز مردوں کو، من سے، الانس انسانوں میں سے، یعوذون، یعوذون عوذ سے بنا ہوا ورڈ ہے، عوذ مانے پناہ لینا ہوتا ہے، یہ کام بھی کرتے تھے جس کی وجہ سے جو ہے وہ جن جو ہے وہ سرکش ہو گئے، کہ جو انسان تھے اس کے جو آدمی لوگ تھے وہ لوگ یہ کام کیا کرتے تھے کہ وہ سب پناہ طلب کیا کرتے تھے، یعوذون پناہ طلب کیا کرتے تھے، برجال، بی مانے وج، رجال مانے میں مردوں کے، من الجن جنوں کے جو آدمی تھے، یعنی میل جو جنوں میں تھے، ان سے انسانوں کے جو مرد تھے وہ لوگ پناہ مانگا کرتے تھے۔ فزادوہم، تو کیا ہوا، تو اور زیادہ ہو گیا، زیادہ اس میں زیادہ ہی ورڈ ہے، فزادو زیادہ ہو گئے، ہم وہ سب، رحقا میں، رحقا کہتے ہیں سرکشی کو ہی رحقا کہا جاتا ہے، حد سے بڑھ جانے کے لیے ہی اس کو یہ کہا جاتا ہے رحقا۔ تو کیا پرابلم تھی کہ جب کبھی کوئی، پہلے بھی یہ سب ہوتا تھا اور ابھی بھی جو ہے وہ لوگ ان باتوں کے اندر ہیں کہ یہاں پر سے اگر گزرنا ہے تو ان کے اوپر چڑھاوا چڑھائے بغیر اگر گزر گئے تو یہ پھر ہمیں نقصان پہنچائیں گے، یا پھر پہلے بھی یہ آیت جو لکھی وہ کیا طریقہ تھا کہ جب کوئی کسی ایسی سنسان وادیوں میں سے یا کہیں سے گزرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہاں پر جو جن وغیرہ ہیں ہم ان کی پناہ لینا چاہ رہے ہیں، تاکہ بڑے سردار کی وہ پناہ میں چلے جاتے تھے تو پھر وہ چھوٹے جن جو تھے وہ ان کو، چھوٹے شیطان جو تھے وہ ان کو پھر نہیں ستاتے تھے راستے میں یا کہیں پہ اس طرح سے۔ تو ورنہ
جن جو تھے وہ انسانوں سے بہت دور رہنا پسند کرتے ہیں اور انسانوں سے بہت ڈرتے تھے، لیکن جب انسان نے ڈرنا شروع کر دیا تو اس نے ایک اور یہ بیوقوفی کی کہ اس نے کہا کہ ہم جنوں سے جہاں سے بھی گزرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیں، تاکہ ہمیں کوئی، یا اس وادی کے جن کے پناہ میں ہم چلے جاتے ہیں تاکہ کوئی اور جنات شیطان ہمیں آ کے ستائے ڈرائے نہیں، اور کوئی اگر غلطی بھی ہو جائے تو وہ ہم سردار کو بڑا مان کے اس سے پناہ لے رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کی پناہ کے سوا کسی اور سے پناہ لینا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں، لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے اس طرح سے پہلے۔ آج بھی ہے وہ تاگے باندھ باندھ کے اور کیا کیا کر کے لوگ اپنے آپ کو کس کس کے جیسے کہ بتا رہے نا کہ ایک تعویذ دیکھا کسی نے بہت شروع میں دیا تھا کہ بچے کے گلے میں ڈال دو، تو ہم نے کہا دیکھیں کیا چیز ہے، کیوں ہے، بڑے ہونے کے ناطے ان کے ہم نے پکڑ تو لیا، لے تو لیا، لیکن کھول دیا اسے۔ تو ایک کپڑا رکھا ہوا ملا اندر، تو پوچھا گیا کہ اس کے اندر ہے کیا، بتائیں، تو یہ پھر پہلے تو بتایا نہیں جا رہا ہوتا ہے کہ ہے کیا، پھر جب آپ بہت وہ کر کے کہ ہے کیا تو پتہ چلتا ہے کہ کسی بابا کے لنگی کا کپڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا مقصد ہے ان سب چیزوں کا کہ بھئی لوگ اسی طرح مکہ سے بھی چھوٹی چھوٹی، یہاں پہ جو حج کے وقت آپ نے دیکھا ہوگا غلاف، خانہ کعبہ کا غلاف جو ہے وہ اونچا کر کے باندھ دیا جاتا ہے نا، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ ہے وجہ کہ لوگ کعبے کا بھی جو ہے وہ کپڑا قینچی چھوٹی چھوٹی لا کے یا کوئی کسی بھی طرح سے اس کے تاگے نکال کے اور اس کو کاٹ لیتے ہیں اور پھر اس کا تبرک بنا کے اپنے گھر لے جاتے ہیں اور پھر اس کو گھر پہ رکھتے ہیں کہ یہ کعبے کی برکت ہے اور اس سے فائدہ ہوگا وغیرہ یہ۔ تو ایکسٹرا دیواروں پر ہاتھ لگانا، یہاں تک کہ کعبے میں بھی جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں لگایا وہاں پر ہاتھ لگا لگا کے اپنے لیے کوئی برکت سمجھنا یا اس کو چومنا، یا وہ بھی جو ہے وہ منع کرتے ہیں یہاں پہ کہ یہ طریقہ نہیں ہے۔ جہاں جہاں پہ دعا کھڑے ہو کے مانگی گئی وہ تو کوئی اور چیزیں چھو چھو کے پیار کرنا اور پھر اس میں چمٹنا، اس کو اس میں کپڑے لگانا، یہ ہونا وہ سب منع ہے۔ اسی وجہ سے کہ کسی بھی چیز میں کوئی، یہاں تک کہ صحابہ نے کس طرح سے فرما دیا تھا کہ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود پر بوسہ دیتے نہ دیکھتا تو میں کبھی بھی تم کو بوسہ نہ دیتا، کیونکہ تم صرف ایک پتھر، تو جو شان ہیں جو عزتیں ہیں وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور جو بھی چیز اگر نقصان فائدہ دے پانے والی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، جبکہ یہ پھر ایسا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے فزادوہم رہقا، وہ اپنی سرکشی میں بڑھ گئے۔ تو دونوں کی تفسیر میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انسان بھی اپنے حدوں سے پار ہو گئے، اللہ کو چھوڑ کے ادھر ادھر سب جگہ پناہ لینا شروع ہو گئے کہ وہ تعویذ لا کے ڈال لو، وہ جنات کے اس میں چلے جاؤ اور یہ کر لو وہ کر لو۔ تو اگر کسی پہ جن سوار ہو تو اس کا بھی ہم جو سب غلط جو عالم وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جن کے پاس ہی جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جن اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے تم اس کے اتار دو، تو وہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہے اچھا میں کر دوں گا، لیکن یہ یہاں پہ مجھے وہ بکرا لا کے دو، مجھے اتنا چڑھاوا چاہیے ہے، مجھے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تو وہ سارے جو جن کے اوپر مصیبت آئی ہوتی ہے وہ ان کے گھر والوں کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی آپ یہ لا کے دیں، یہ کر دیں، وہاں پر باندھ دیں اور وہاں چلے جائیں اور اس کو یہ پھینک دیں اور وہ کر لیں۔ تو یہ چیزیں پھر وہی ہی ہوا کہ جن کی پناہ سے دوسرے جن کے پاس سے چھڑانا، جبکہ کیسے اگر اللہ نہ کرے کسی پر یہ تکلیف ہو تو کیا طریقہ ہونا چاہیے، اللہ کے کلام سے، دعاؤں سے، ان سب چیزوں سے جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ کے ان چیزوں کا توڑ کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، کیونکہ جب جس کے سر پہ پریشانی پڑتی ہے تو وہ پھر کہتا ہے بس نہیں، اس سے میرے بچے کو، اس سے مجھے بچا لو، کسی بھی طرح کچھ بھی کر لو چلے گا، چاہے ایمان ختم ہو جائے اور یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس سے بچنے کے لیے وہ کسی کے پاس بھی جانے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو صحیح علماء کے پاس جانے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے، صحیح لوگوں سے ملائے اور آسانیاں فرمائے، آمین یا رب۔ جیسا کہ یہاں لکھا ہے کہ
یعنی انسان جنوں کی عبادت کرتے تھے، تو یہ جو پناہ میں آنا ہے یہ عبادت ہے، کیونکہ استعاذہ جو ہے وہ عبادت، اسی لیے دیکھیے آ گیا کہ اب شرک ہو گیا، کمپلیٹلی شرک ہو گیا، کیونکہ جنوں کی عبادت کرنا ہو گیا، یعوذون، اس کو ہم لوگ پناہ میں آنا چھوٹی چیز سمجھ رہے ہیں، اور جبکہ توحید اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ استعاذہ دینے والی جو ہستی ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، وہ ہی پناہ دے سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ ٹیمپریری کہ کوئی کسی کو کر دے اور پھر سوچے کہ ہاں یہ جو سامنے دیکھنے والی چیز ہے، یعنی کہ جس کی اجازت دی ہے کہ بھئی انسان کی مدد کر لے، اس کی اجازت اللہ نے دی ہے کہ بھئی کوئی کسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو وہ آپ کے گھر میں آ جائے اور کہے کہ بھئی تھوڑی دیر کے لیے آپ چھپا لیں، میں اپنے گھر میں پناہ دے دیں، یہ جائز ہے، اس کا حکم ہے، یہ کرنا چاہیے، لیکن غیبی جو پناہ ہے جیسا کہ جنوں سے مانگی جا رہی ہے، ایسی کہیں کوئی اجازت نہیں دی گئی ہے، اور شریعتاً اس کا حکم جو ہے وہ صرف، کیونکہ کبھی وہ کام کر پاتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں، تب بھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس اب ساری جو تکلیفیں ہیں وہ اس تاگے سے بچ گئی ہیں، یا وہ بابا نے لا کے یہ لگا دیا ہے، اس سے ہو گیا ہے، تو یہ سارے جو ہے وہ پناہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے دے پانے۔ استعاذہ جو ہے وہ بڑی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، اور صرف اللہ کی جاتی ہے، یعنی پناہ مانگی جائے تو صرف اللہ سے مانگی جائے، یعنی انسان جنوں کی عبادت کرتے تھے اور خوف اور گھبراہٹ کے موقع پر جنات کی پناہ لیتے تھے، بس انسانوں نے جنات کو زیادہ سرکش بنا دیا، جبکہ وہ ڈرتے تھے، اب کیا ہو گیا، جب ایسا ہونے لگ گیا تو شیاطین بھی جو ہے وہ اپنی حد سے آگے بڑھ گئے، ان کو بھی لگا ہاں ہم کچھ ہیں، ہم بڑے ہیں ان سے، یعنی جب جنہوں نے دیکھا کہ انسان ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان کی پناہ طلب کرتے ہیں، تو اس چیز نے ان کی سرکشی اور تکبر میں اضافہ کر دیا۔ ایک احتمال یہ بھی ہے، یعنی کہ دوسرا جو ہے وہ بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ ضمیر جنات کی طرف لوٹتی ہے، ٹھیک ہے، تو فزادوہم انسانوں کی طرف بھی جا رہا ہے، ہم جو ہے وہ ضمیر، اور جنوں کی طرف بھی جا رہا ہے، کہ انسان بھی اپنی حد سے آگے بڑھ گیا، سرکش بن گیا، کہ اللہ کو چھوڑ کے ادھر پناہ لینا شروع کر دیا، اور اس وجہ سے جنات بھی جو ہے وہ اپنی حد سے آگے بڑھ گئے، کہ ان کو لگا کہ ہاں بھائی ہم کچھ ہیں، جنات کی طرف لوٹتی، یعنی جب جنات نے انسانوں کو دیکھا کہ وہ ان کی پناہ پکڑتے ہیں، تو انہوں نے ان کے خوف اور دہشت زدگی میں اور اضافہ کر دیا، اسی وجہ سے انہوں نے اور ڈرانا شروع کر دیا، اور یہ کام شروع کر دیا کہ ہاں اب تو یہ ہماری طرف آئیں گے، تاکہ وہ ان کو جنات کی پناہ لینے اور ان کے قول سے تمسک یعنی پکڑے رہنے پر مجبور کریں۔ زمانہ جاہلیت میں جب انسان کسی خوفناک وادی میں پڑاؤ کرتا تو کہتا میں اس وادی کے سردار کی اس کی قوم کے بے وقوفوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہی الفاظ ہے کہ اس نے کہا کہ دوسرے اور جن جو ہیں وہ نہ ستائیں، تو وہ بڑے جن کے پاس جو ہے وہ پناہ مانگ لیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے انسان بھی جو تھے وہ حد سے بڑھتے، یعنی کہ جو فزادو ہم کا جو ہم ہے اس کو سرکل کر لیں کہ یہ اس کے دو تفسیریں بیان ہوئی ہیں، یہ دونوں طرف اشارہ ہے کہ اس جنات بھی اس میں جو ہے وہ رحقہ میں چلے گئے، سرکشی میں، کہ انہوں نے پھر اور زیادہ ڈرانا اور یہ کرنا شروع کر لیا، اور انسان بھی حد سے بڑھ کر سرکش ہو گئے، دونوں رحقہ میں چلے گئے۔ وَأَنَّهُمْ اور بے شک وہ سب، اور یہ کہ انہوں نے بھی گمان کیا تھا، ظنوا گمان کیا تھا، کما ظننتم، کما کا مانے مثال، ما مانے جو، جس طرح جیسا کہ ظننتم تم جنوں کے گمان نے گمان کیا تھا، یعنی انسان بھی اسی طرح کا گمان رکھتے تھے، جیسا کہ گمان رکھنا یعنی سوچنا،
कमा ظننتم जैसा कि तुम जिन ने गुमान किया था कि अल्लन यबअथ अल्लाहु अहदा कि अन कि लन नहीं यबअथ बअथ माने बेसत जो वर्ड है उसी से का ही वर्ड बासा है। यबअथ वो उठाएंगे अल्लाह अल्लाह अहदा किसी एक कि वो हरगिज नहीं दोबारा उठाएंगे अल्लाह किसी को भी। इंसानों ने क्या सोच के रखा हुआ था कि एक और झूठ एक और फालतू बातें जो जमाने जाहिलियत में थी, यानी जब उन्होंने हयात बादल मौत का इनकार किया तो शिर्क और सरकशी इख्तियार करके करने की जुर्रात की थी जुर्रतें की। पहला गुनाह उन्होंने भी इसी तरह की बातें करते थे कि उन्होंने क्या कहा कि जैसे कि तुम गुमान रखते थे जिन ये गुमान ये लोग भी रखते थे इस तरह का कि दोबारा जो कुछ जाहिल लोग जो है वो इस तरह की बातें करते थे कि दोबारा नहीं उठाना। मरने के बाद दोबारा उठने की बात होती थी, कयामत पर ईमान नहीं रखते थे। वो कहते थे कि बस ईमान अल्लाह पर रखने के साथ साथ ये कहते थे कि बस हम जैसा भी कर रहे हैं अल्लाह हमसे खुश है। इसकी ये दलील है कि हमारे पास पैसा है, हम सुकून घर है वगैरह, ये इसकी दलील को रखते थे और कहते थे कि अल्लाह हमसे खुश है और सब हमको यहीं का यहीं मिल रहा है। मर कर दोबारा उठना, अगर उठेंगे भी तो बस वहां भी अल्लाह हमसे खुश होंगे। अल्लाह ना करे ये सोचें हमारे पास भी आ रही होती हैं ढील की वजह से कि हमें भी महसूस हो रहा होता है कि क्या इतनी मेहनत करना, क्या इतना अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा तो चल रहा है, बस बच्चों के काम भी होते जा रहे हैं, हमारी भी जिंदगी जो है वो चल रही है क्योंकि पैसा है थोड़ा बहुत जितना भी, तो उससे काम चल रहे हैं। काम चल जाने वाली चीजें जो है वो फिर इंसान को गलत जगह पे लेके जाने लग जाती हैं कि हम फिर सोचने लग जाते हैं कि अरे देखा जाएगा वहां पर भी सब ठीक ठाक होगा, अब इतना थोड़ी होगा, अल्लाह ताला हम नमाज तो पढ़ते हैं काफी है और इतना ज्यादा थोड़ी हो जाएगा कि बस वहां भी सही होगा। यानी और डरने के बजाय गुनाह हो जाने के बाद तौबा करने के बजाय हमें ऐसा लग रहा होता है कि गुनाह कर लिया सब ठीक ठाक तो है, कुछ भी नहीं हुआ, तो वहां भी सही सही होगा, चलो जैसी जिंदगी चल रही है चलती रहने दी जाए। ये सब बहुत ही खसारे वाली बातें हैं और हम सब के पास आती रहती हैं। अल्लाह इनसे बचने की तौफीक अता फरमाए और सीधे सच्चे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वो अन्ना और बेशक हम लमसना उसमें पहला पार्ट कहाँ तक आयत तक बना हुआ है? आयत नंबर 9 तक के है। अच्छा। और बेशक हम लमसना, और लम्स लम्स कहते हैं छूने को कहते हैं, तो यहाँ टटोलना है, यानी कि हम छूना चाहते थे, इससे मतलब है कि हम मालूम करना चाहते थे। अस्समा, तो हमने आसमान को टटोला, यानी कि जब हमने देखा कि यही बात निकली थी ना कि देखते हैं, वो एक तो पहले न्यूज लेने जाया करते थे, जब वहां पहुंचे तो उन्होंने उनको पता चला, आसमान जब उन्होंने टटोला, वजदा, फा माने सो, वजदा पाया हमने, ना हमने, हा उस उसे, तो हमने आसमान को, हाँ आसमान मुअन्नस होता है, आखिर में हमजा जो है वो निशानी है मुअन्नस होने की। इसमें कई सारे वर्ड ऐसे हैं जिसके आखिर में अगर लास्ट में हमजा इस तरह से लिखी हो कंप्लीट तो वो भी मुअन्नस वर्ड होता है, जैसे कि ता मरबूता आपको मालूम है मुअन्नस वर्ड होता है। फवजदना, हाँ तो हमने उसको पाया, मुलिअत, मली, मलियान जो है वो नॉर्मली जब कोई चीज पूरी फुल हो जाए उसको कहा जाता है, तो भर दिया गया था, फुल भरा हुआ पाया उसको, मुलिअत। अच्छा ये मलियान जो है वो हम लोगों ने सबसे बहुत शुरू में जब मक्का सऊदी आया तो यहाँ मलियान जो है वो
मस्जिद हरम में या मस्जिद में ये कहते लोगों को सुना था। हम लोग पूछते थे पता नहीं लेडी क्या कह देती है कि अंदर जाने नहीं देती है और कहती मलियान। तो हम लोग कहते थे मिलियन लोग आ गए हैं क्या? इस तरह की बात। हम कहते मलियान क्यों कहती है? तो मलियान यानी कि पूरा भर चुका है, भरा हुआ है। वो डोर पर ही एंट्री के वक्त मना कर देती थी कि भरा हुआ है। तो मला माने भरा हुआ होता है। उस्ताजा एक सवाल पूछना है। जी ये आपने जो अभी लफ्ज कहा मलियान, इसी तरह का ये ग्रामर से रिलेटेड है थोड़ा। उधर आपने लास्ट ईयर बताया था ये हम्म जुआन और ये लफ्ज थे हम्म मबनी जी जी होते हैं। तो ये तो सेम वो वही उसी बदलते पर है ना। बस तो यही है। ये जी तो जी लेकिन मूलियत ये चेंज हुआ हुआ पूरा है। जी हाँ, ये जो आप जिस जिस सीगे पे आपने बनाया है यानी कि फ़िलान पे जो अगर बन जाए वो वर्ड वो नहीं चेंज होता। तो इसी तरह तो जो माने भी भूख होता है, लेकिन जी जवान जो है बन जाएगा वो फिर जवाना या जवानी या जवानू नहीं होता। अलिफ नून पर आ गया ना वो, इस वजह से। अच्छा। तो ये रूट वर्ड जो है वो नहीं मबनी है। आन जो लफ्ज उसका जो जुड़ जाएगा उसमें, हाँ वो इस वजह जो से। उसका फॉर्मूला है वो मबनी है। और एक चीज उस्ताजा आयत नंबर 1 में से भी उस दिन पूछना थी। जो हम्म, आप कहते हैं किसी चीज से पनाह मांगते हैं तब वो अलिफ सीन और ता जोड़ते हैं इस्त करके, है ना। हाँ इस्तेआजा देते हैं। तो इसमें आयत नंबर 1 में इस्तेमा है ना, लेकिन उसमें तो जी है गौर से सुनना, वो पूरा वर्ड है कि इसमें ये अलिफ सीन ता ये जुड़ा हुआ है। नहीं, अलिफ सीन ता इसमें जुड़ा हुआ है। इसमें तलब करना है। तलब करना, पनाह मांगना, तलब करना सेम चीज आती है ना। तो जी यहाँ वही पे आप। हाँ, अन्नहु इस्तमअ नफर, तो उन्होंने गौर से सुना। इस्तमअ माने वो चाह रहे थे, वो ये चीज सुनना चाह रहे थे, वो उनकी तलब थी ये, इस वजह से इस्तमअ बन गया ये। सेम तो उसी इसका उसी रूट पर है वर्ड तो लेकिन खाली मीम आया नहीं हुआ ना फिर। समा। जी अच्छा, आप इस्तमाअ की बात कर रहे हैं। जी हम जब जी आपका ये ध्यान गया था उस वक्त हमने भी इसको इसी तरह से चेक किया था। जी। वो लेकिन उस दिन जल्दी क्लास ओवर हो गया था तो पूछ नहीं पाए थे। हम्म इसका सीन पहले आया हुआ है, अलिफ सीन ता, इस्तिग़फ़ार। जी, ये इसका अपना होना चाहिए या फिर ये तमा है, या फिर हम इसको चले इंशाल्लाह। उस दिन जब हम देख रहे थे तो मेरा भी ध्यान गया था कि इसको उसमें आप देखें रूट वर्ड के साथ इसका सेम रूट वर्ड और एक्स्ट्रा वर्ड जो आपके पास डिक्शनरी है उसमें चेक करके बताइए कि क्या है। तब जी नेक्स्ट क्लास में इसको फिर और डिस्कस करेंगे, ठीक। मेरा भी ध्यान इंशाल्लाह। गया था कि ये इस तमा में अगर है तो इसका सीन इधर है, और फिर जल्दी क्लास खत्म होने के बाद नहीं देखा हमने भी। चलें इसको देखेंगे तो मालूम चल जाएगा इंशाल्लाह। ओके। उस्ताजा ये वर्ब है इस्तेमा। सुना, जी हाँ, सुना है ये मीनिंग। आपको कैसे पता चलेगा कि ये वर्ब है? आप उसकी मीनिंग पर भी जाएं, और कुछ चीजें जो तनवीन वगैरह ये वो, इससे भी पता चल जा रहा होता है इससे। ये मुजारे के माजी है उस्ताजा। सुना माजी होगा। माजी है। जी सर, हम्म जज़ाक खैर। अच्छा, हम लोगों ने अरबी में पढ़ा था इसको मुदारे या मादी ही कहते हैं, क्योंकि वो बाद पढ़ते हैं। तो उर्दू में जब जाए तब इसे माजी और मुजारे कह रहे होते हैं। चलें, ओके। आप भी अरबी में पढ़ती हैं तो आप इसको अरबी कहें, मुदारे के बजाय मुदारे कहें, आप बाद है वो। जी ओके। जी उस्ताजा, जज़ाक खैर। ओके, इसको कोशिश करते हैं हम लोग 9 तक पहुंच जाए अभी, और आपका ये वीक का फिर वर्क हो सकेगा। क्वेश्चन आंसर्स वगैरह आप लोग चेक करें अपने हिसाब से। कुछ मुश्किल हो तो उसे रोक के नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं। ओके। वअन्ना लमसना समा फवजदनाहा, हमने पाया मुलिअत, भरा हुआ। हरसा, हरसा किससे उन्होंने उसको भरा हुआ पाया? सख्त, पहरेदार। हारिस इसीलिए यहाँ जो ये होते हैं उनको हारिस कहा जा रहा होता है।
चपरासी वगैरह को, اور جو ڈور پہ کھڑے ہونے والے لوگ ہوتے ہیں، نیچے بلڈنگ سنبھالنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو حارس کہا جا رہا ہوتا ہے. اسی ورڈ سے یہ بنا ہوا ہے سخت پہرے دار. پہرے دار کو حارس کہا جاتا ہے. تو حرسن پایا انہوں نے، یعنی کہ سخت پہرے میں پایا. شدیدن سخت. وشہبا، شہب کہتے ہیں شولوں کو، اور ان کو مارنے کے لیے بھی جو شولے بنے ہوئے تھے وہ چیزیں بھری ہوئی تھی. یہ ہم لوگ پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ کیوں اس طرح کا تھا، کیونکہ پہرے داری بڑھا دی گئی تھی. اور یہ ساری چیزیں جب آپ ابھی جو شروع میں ہم لوگوں نے سورہ میں دیکھی، وہی باتیں یہاں پر جنات جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ایسا ایسا ہوا. پہلے تو انہوں نے یہ دیکھیں آپ نارمل اگر آپ ایک ان کی ٹاک لکھنا چاہیں کہ کیا بات انہوں نے کہی آتی، اس سے بھی آپ کو آیاتیں جو ہیں وہ کافی ملتی بھی. اور ایک کے بعد ایک بات جو انہوں نے بتائی کہ ہم لوگ پہلے کچھ لوگ ایسا شرک باتیں کیا کرتے تھے، اور ہم بھی ان کی باتوں میں آ گئے تھے، کیونکہ ہمیں لگتا تھا کہ کوئی اللہ پر تو کوئی جھوٹ باتیں نہیں کہے گا. پھر انہوں نے بتایا کچھ ہم میں سے ایسے لوگ بھی تھے کہ جو لوگ اس کے اوپر پناہ مانگتے تھے ہم سے، جس کی وجہ سے سرکش ہو گئے، اور انسان بھی اور جن بھی. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے پاس بھی کانسیپٹ ایسا تھا، یعنی انسان اور جن کی ایک اور سملٹی بتائی کہ وہ لوگ وہ انہی کے جیسا سوچتے تھے. آیت نمبر 7 میں کہ بس مریں گے ختم ہو جائے گا ہر چیز، کہ دوبارہ نہیں اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، یہ بات سوچتے تھے. پھر انہوں نے بتایا کہ یہ بات شروع کہاں سے ہوئی. انہوں نے کہا کہ جب ہم آسمانوں کی طرف گئے تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہ تو بہت زیادہ سخت پہرے داری میں، اور ان کو ان کی حفاظت کر دی گئی ہے شولوں سے، جیسا کہ یہاں لکھا ہے تفسیر سعدی. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، یعنی جب ہم آسمان پر آئے اور وہاں کے حالات کی خبر لی، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، تو ہم نے بھرا ہوا پایا اس کو مضبوط چوکیداروں سے، یعنی اس کے کناروں تک پہنچنے اور اس کے قریب آنے سے اس کی حفاظت کی گئی تھی. وہیں تک پہنچ پاتے تھے، ان کے کناروں تک، آسمان کے، اور آسمان کے قریب پہنچ کے کچھ باتیں سن لیا کرتے تھے بس. وہاں تک بھی پہنچنے کے میں بہت زیادہ پہرے داری لگا دی گئی. شہبہ اور انگاروں سے، اور ان انگاروں کو ان جنات پر پھینکا جاتا ہے جو آسمانوں کی سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں. سنگن لینا ایسی ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت باتیں سن لینا، اس کو کہا جاتا ہے. یہ ہماری پہلی عادت کے برعکس ہے، کیونکہ پہلے ہمارے لیے آسمان کی خبروں تک رسائی ممکن تھی. یہ ان کی عادت تھی، یعنی طریقہ تھا ان کا کہ وہ پہلے چلے جایا کرتے تھے اور باتیں سن لیا کرتے تھے. تو جو یہ چیزیں جو چینج ہوئی، اس سے بھی ان کو یہ بات ہوئی کہ کچھ ہونے والا ہے. وَأَنَّا كُنَّا، اور بے شک ہم، کننا بے شک ہم تھے، نقعد، قعد مانے بیٹھنے کو کہا جاتا ہے. اسی لیے جو نماز میں بیٹھنے کی بھی ہے، اس کو یہی بیٹھنا ہی کہا جاتا ہے، قعدہ. تو قاف عین دال میننگ ہے بیٹھنا. اور ہم بیٹھا کرتے تھے، کننا ہم بیٹھا کرتے تھے، منہا اس میں، مقاعد بیٹھنے کے ٹھکانے، کچھ جہاں وہاں پہنچ جاتے تھے اور وہاں پر پھر جا کے ٹھکانے بنا رکھے تھے، اس میں بیٹھ جایا کرتے تھے. مقاعد، قاعد قاعدہ صحیح بنا ہے، مقاعد بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے سجدہ سجدہ، لیکن مسجد یا مساجد جو اس طرح کے جو آئیں گے وہ اسی فارمولا پہ بنے ہوئے، تو اس جگہ کے نام کو بنا کر بنائے جاتے ہیں روپ اس سے. تو مقاعد بیٹھنے کی جگہ، کس لیے؟ لی مانے لیے، سمع مانے سننے کے لیے، باتیں سننے کے لیے ہم لوگ اس پر وہاں پہ بیٹھا کرتے تھے. فا سو، من مانے جو، استمع، ہاں یہ جو یستمع اور استماع ہے، یہ سماع سے تھوڑا الگ ورڈ ہوتا ہے، غور سے سننے کو کہا جاتا ہے اس ورڈ کو. جی استاذہ، یہ اصل اپنا میں آپ کی پکچر بھیجی ابھی ہم نے. اچھا.
یہ بھی ہمیں یاد ہے کیونکہ ہم لوگ اس کو قرآن میں بھی آپ دیکھیں یہ آ چکا ہے کہ جب قرآن کے لیے آیا ہے کہ سنا جائے تو استماع ورڈ آیا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے غور سے سننا. الف سین تا جو ہے وہ اس کا، پھر یہاں پہ یا سین تا بن گیا ہے وہی چیز. فمن یستمع الآن، وہ سننے کی کوشش کرتے ہیں اب. الآن ناؤ کو کہتے ہیں عربی میں، جیسے کوئی ابھی، ابھی کو کہتے ہیں. نارمل یہ ورڈ ہم لوگ بہت یوز کرتے ہیں کہ کب جانا ہے، ابھی جانا ہے، تو اس کو الآن کہا جاتا ہے. الآن مانے ابھی، اب. یجد تو وہ پاتا ہے، وجدہ کا یہ ہے کہ وہ پاتا ہے. لہو دوسرا ٹینس ہے، یہ مضارع میں بنا ہوا ہے، وہ پاتا ہے لہو اس میں شہاب ایک شعلہ، رصد گھات لگائے ہوئے. جب وہ وہاں جا کے بیٹھنے کی جو ان کی جگہیں تھی وہاں جا کے بیٹھنے کی اگر کوششیں کرتے ہیں یا پہنچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو وہاں ان کو ملتا ہے کہ وہ شعلے تیار ہوتے ہیں، کہ ریڈی بیٹھے ہوتے ہیں گھات لگا کے، یعنی کہ ریڈی بیٹھے ہوتے ہیں کہ بس کوئی گزرے اور وہ اس کے اوپر گر جائے. اس میں بھی یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ الف سین تا جو ہے وہ گرامر کے الگ آتے ہیں پورے یہ یہ سادہ انشاءاللہ. یہ سما ورڈ سے ہی نکلا ہے، اور اس میں جی تا جی. اور یا جو ہے یہ اس کا جو آپ وہ بتاتی ہیں نا پروناؤنس والا، ہوں یہ وہ ہیں ضمائر والے شدیا اور تا جو ہوتے ہیں. الف سین تا، سین پھر اس میں سے ریموو سین کیا ہوا میم ہے. نہیں، سما سے ہی یہ نکلا ہے ورڈ، سین میم نہ ہے. یہ تو ہے، سننا تو ہے وہ سماع ہی ہے، لیکن پھر اس استغفار میں جیسے اگر الف سین تا پھر غفرا آگے جڑا ہوا ہے، تو اس میں بھی الف سین تا پھر سماع جڑا اگر ہوتا تو وہ سین اس میں سے کسی ایک میں سے ریموو کیا ہوا ہے. نہیں استاذہ، یہ تان وہ تا والا نہیں ہے، الف سین تا والا. یہ جو ہوں آپ یا اور تا پلورل والے بتاتی ہیں آگے جوڑ دی جاتے ہیں، کبھی یہ تا والا ہے. تم نہیں، غور سے یہ سنو تا جی. وہ جو ہے وہ ایک دم آگے ہوتا ہے، وہ دیکھیں استمع اور یستمع بنا ہوا ہے، وہ الف ہوتا ہے اور تا. تستمع تم سنتے ہو پہ ہو جائے گا، وہ آگے والے میں چینج ہوگا، بیچ میں نہیں. اچھا وہ الف سین تا اور یا سین تا اسی مطلب سورہ میں آ گئے نا دونوں، الف سین تا اور یا سین تا. پہلی آیت میں الف سین تا لگا ہوا ہے اور یہ والی میں یا سین تا لگا ہوا ہے. چلیں انشاءاللہ اسی طرح سے ڈسکس کرتے کرتے، کیونکہ ہم لوگوں نے بھی پوری ڈیٹیلنگ کے ساتھ میں اور ایک ایک چیز کو رٹنے کے بعد اس طرح سے نہیں کرا. جب یہ اس طرح سے آتے جاتے تھے اسی سے ہی آپ کو قرآن کی ہے گرامر سے انشاءاللہ سمجھ میں آتا جاتا ہے. تو یہ بھی آپ کے دماغ میں جتنا بھی آیا ہے اس کو رکھیں، پھر دیکھیں گے انشاءاللہ کبھی جب موقع ملے گا تب سمجھ میں آتا ہے بعد میں کہ ہاں یہ میں نے وہاں پڑھا تھا اور یہ اس کے یہاں پر ڈیٹیلنگ آئی ہے. اللہ سے مانگے اس ورڈ کی ڈیٹیلنگ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلد ہی آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. الان یعنی ناؤ، یجد تو وہ پاتے ہیں اس میں شہاب رصدا گھات لگائے ہوئے شعلوں کو تیار. وَأَنَّ كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور اس سے پہلے ہم سن لینے کے لیے آسمان کے ٹھکانوں پر بیٹھا کرتے تھے. ہم اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق آسمان کی خبریں حاصل کر لیتے تھے. تب اللہ نے ان کو چھوٹ دی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہم اس میں ان کے حساب سے جتنا سننا چاہتے تھے اتنا سن لیا کرتے تھے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، اب اگر کوئی سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو شہاب ثاقب کو گھات میں لگے ہوئے پاتا ہے. ثاقب ان شعلوں کو ہی کہا جاتا ہے جو اس کو تلف کرنے اور جلا ڈالنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تلف کرنا یہ مارنا، جلا دینا، ختم کرنا ہی میننگ میں ہی آتا ہے، یعنی یہ معاملہ بہت عظیم اور اس کی خبر بہت بڑی ہے.
انہیں یعنی کہ اب جو ہے وہ پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اجازت دیتے تھے کہ سننا ہے تو سن لو بھائی، جن کو بہکنا ہوگا بہکیں گے، جا کے بتانا تم کہ تم بھی سرکش وہ بھی سرکش ہوئے جا رہے ہیں، تو ایسی کی کچھ چھوٹ تھی جس سے، لیکن اب اتنی عظیم باتیں ہونا شروع ہو گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے، قرآن کی آمد کے لحاظ سے جو پہرے داری بڑھائی گئی تھی وہ بہت بڑی بات تھی، جس کی وجہ سے یہ ساری اب کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ کچھ بھی اس میں سے سن لے یا کچھ کر لے یا بتا لے، یعنی یہ معاملہ بہت عظیم اور اس کی خبر بہت بڑی ہے۔ انہیں قطعی طور پر یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایک بڑا واقعہ وقوع فریز کرنے کا ارادہ فرمایا ہے، اس لیے انہوں نے کہا ان لا ندری اشر، انہوں نے اب کہا کہ اب ہمیں نہیں پتا تھا کہ اب کیا ہونے والا تھا، لیکن یہ بات ان کو معلوم چل گئی تھی کہ پہرے بڑھا دیے گئے ہیں، کچھ سننے میں نہیں آ رہا، اس کا مطلب اب دنیا میں کچھ ہونے والا ہے بڑی چیز، یا تو قیامت آنے والی، یا اچھا آگے یہ کہیں گے کہ ہم کو ایسا لگتا تھا کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ اچھا ہونے والا ہے دنیا میں یا کچھ برا ہونے والا ہے، کچھ معلوم نہیں چل رہا۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑا عظیم کام ہوا تھا کہ قرآن کا نازل ہونا، کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ جناتوں نے بھی محسوس کیا کہ اتنا ساری چیزیں جو تھیں وہ چینج کری ہوئی تھیں، اب کچھ بڑا ہونے والا ہے، لیکن ہم لوگ نے اس بڑی چیز کو کیا بنا کے رکھا ہے؟ اللہ اس کی شان ہم سب کو سمجھنے والا بنائے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام، رب کا کلام بندوں کے لیے آنا، اور انہی الفاظ میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہے جبریل علیہ السلام کے تھرو پھر وہ بھیجے گئے، تو یہ بہت ہم سب کے لیے بہت شان کی چیز ہے، اس لیے ہی اس کی اتنی ویلیو ہے کیونکہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو اللہ کی شان پہچاننے والا بنائے اور توفیق عطا کرے کہ ہم سب اس کو اچھے سے سمجھنے پڑھنے والے بنے۔ اللہ توفیق دے، بولنے کے ساتھ ساتھ یہ قرآن کی تلاوت جتنی ایک دن میں ہونی چاہیے اتنی نہیں ہوتی، اللہ معاف کرے، جو وقت ہیں اس کو ضائع کرنے میں ہی لگے ہوتے ہیں، اللہ آسانیاں پیدا کرے۔ چلیں، ہم لوگوں نے سیکھا تھا، یہ آپ سب کو معلوم ہے فعل فاعل مفعول بھی کسے کہتے ہیں؟ بتائیں السلام کس؟ علیکم وعلیکم استاذہ السلام جی۔ جی، ہمیں ایک چیز پوچھنی ہے کہ یہ جو ہوں پہرے داری تھی یہ صرف وہی کے ٹائم پہ ہی بڑھا دی گئی تھی یا آج تک مطلب وہ پرماننٹ ہے؟ مطلب جن جو اوپر جاتے تھے بات سنتے تھے یہ مطلب یہ اسی ٹائم پیریڈ کے لیے تھا کہ جب تک وہی نازل ہوتی تھی، یا یہ اب ہمیشہ کے لیے چیز کر دی گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم تک ہی یہ چیزیں تھیں، اور اب کتنی ہٹا دی گئی ہیں، یا اب شیطان ابھی بھی یہ کام ہے ان کا، یہ اسی ٹائم کے پیریڈ کی بات ہے فی الحال، اور اب کنٹینیو تو اب کوئی وہی وہاں سے نازل ہونے جیسا نہیں ہے، تو جیسا کہ بات سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس وقت تو کوئی پہرے کی چیز ضرورت کی نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے سے لے کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کا اتنا تو موجود ہے کہ وہاں اتنے ٹائم تک تو تھا، اب لیکن اب کوئی ایسی وحی نہیں آتی، اب نہیں ہوگا۔ اچھا، اور جیسے سورہ ملک میں ہے کہ وہ ان کو شیطان کو مارنے کا آلہ ہے، تو یہی چیز ہے وہ، اس سے یہی چیز ہے، تو ہوں وہ تو ہم مطلب ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب وہ تو قیامت تک پہ یہ چیز ہوگی نا، یہ چیز جو شروع سے وہ تو تھی چیز وہ اللہ تعالیٰ جب نے بنا اپنے، دی شیطان کو ہاں مارنے نہیں، کا۔ ہاں تو وہ پہلے سے ہی تھا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بڑھا دیا گیا تھا، تو وہ جو شروع سے لے کے آخر تک شیطانوں کے ایک راستے بنے ہوئے، مطلب ایک ان کے لمٹ بنی ہوئی، وہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد ان کو پھر ہمیشہ سے مار کے بھگایا جاتا تھا، لیکن اب جو یہ جہاں پر جگہوں پہ جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے پھر باتیں سننے کی، ان کی اپنی جگہیں بنی ہوئی تھی، یا ان کو معلوم تھا کہ بس یہاں تک، وہ سب بھی بند کر دیے گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پیریڈ تک، تو جو جس کی آپ بات کر رہی ہیں وہ تو ہمیشہ سے تھی، یعنی کہ اتنی ایک لمٹ تھی ان کی کہ یہاں تک ہی جا سکتے ہیں، وہ ہمیشہ رہے گی، ٹھیک ہے، تو وہ اتنی جو باقی اور زیادہ اس وقت پہرے بڑھا دیے گئے تھے، آپ اس کو اس طرح سے اگر سمجھ لیتے کہ اور ایزی رہے گا نا، کہ اس وقت اور زیادہ پہرے بڑھا دیے گئے تھے، تو جو ان کے بیٹھنے کی جگہیں تھی وہاں تک بھی ان کو جانے نہیں مل پا رہا ہوتا تھا۔ چلیے صرف بتائیں فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل یہ عربی ورڈ ہے، اس کو کیا فعل اردو میں بھی ہوتا ہے، اگر کہا جائے کہ یہ ورڈ فعل ورڈ ہے تو آپ کیسے اس کو پہچانتی ہیں؟
हम्म, उर्दू वर्ड है ये तो। वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब? वर्ब होते हैं फेल। जी, कैसे बचाएंगे आप उसे? जैसे कि अभी इन्होंने पूछा कि ये इस्तेमाल फेल है कि नाउन है कि कौन है। हाँ, इसमें तनवीन या आपको अल नहीं होगा। तनवीन अल जो है उसके लिए होती है, इसमें के लिए। जी, ये इसके अलावा कभी कभी आप देख लें कि इसमें भी आप देख लें कि उसको हल्का करके लिख दिया जाता है ना, कि जब फेल फाइल मफूल भी वगैरह अगर जब ये हो जाते हैं, नहीं, जब ये बनते हैं, जैसे कि किताबुल्लाह, किताबु अल्लाह है ना, उसके पर एक पेश होता है मुदाफ मुदाफ इलैहि वगैरह पर। आपको मीनिंग पता हो करना, सबसे पहले पता चलता है मीनिंग से। इस्तेमाल मैंने सुना, सुना क्या है हमारे पास, आपको मालूम होना चाहिए कि सुना जो है वो पास्ट टेंस में बताई जा रही है कि ये काम है, कि उन्होंने ये काम करके खत्म कर दिया। जी, तो मीनिंग से भी पता चल रहा होता है कि ये फेल है, इस्म है, इस्म है या फेल है। तो फेल किसे कहते हैं? नॉर्मली आप फेल किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या जवाब देती हैं? जो जिस पे मतलब जो काम हो रहा है, या हाँ, उसको वक्त वक्त कह सकते हैं। नॉर्मली वर्ब वक्त की तरफ इशारा करता है, टाइम पीरियड। ये उसका एक अलग उसकी किस्म होती है कि किस वक्त में किया गया, लेकिन आप नॉर्मली जो आपका जवाब है सही, कि उसमें काम का करना देखा जाता है ना, कि काम हो रहा होता है, कोई ना कोई कोई जी होने वाली सर। चीज अगर हो तो वो फेल होता है। ठीक है, तो वो जी चाहे प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में होने वाली होगी, तो जिसमें भी जो भी काम करने वाले जो वर्ड होंगे वो सारे के सारे फेल होंगे। फाइल किसे कहते हैं? जिस पे काम किया जा रहा सब्जेक्ट है, को जो काम कर रहा होगा। जो काम कर रहा करना है, है। सॉरी करना है, ये कर रहा है, जी, जो कर रहा है। जो काम कर रहा है उसको कहते हैं करने वाला। फाइल को जी, कहते हैं करने वाला। और फेल किसे कहते हैं? उस काम के करने, उस काम को जिसमें काम हो रहा हो, एक्शन वर्ड जो होते हैं वो, तो वो फेल हो जाएंगे। मफरूल भी क्या है? जिस पे काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिस पे काम हो रहा हो। जिस पे काम हो रहा हो। ठीक है, फेल, फाइल, मफूल भी, ये तीनों वर्ड सभी को पता चल गए, लिखवाए भी गए हुए ना आप लोगों को, आप सबके पास लिखे हुए हैं? नहीं लिखे हैं तो अभी इतना लिख लें कि फेल किस, जिसमें एक्शन आई वर्ड आई डोंट वर्ड थिंक होगा। हमने लिखे साथ, आई डोंट थिंक हमने लिखे। आपने शायद समझाएंगे, बिकॉज टाइम गैप हो गया ना। रिटर्न, आपने रिटर्न समझा में भी पर भेजे हुए हैं। नहीं, रिटर्न में आई उठा डोंट थिंक सो लेते हैं। आया। जी उस्मा नहीं, बताएं, रिटर्न सब्जेक्ट मैसेज। मफूल भी तक का सब जा चुका है मैसेज हाँ, में। भेजा जा चुका है। अगर आप लोगों के पास अभी मिस है, नहीं लिखा है, तो ये आप लोग के पास काम मिस वर्क है, इसे आप लिखें, उसमें दोबारा भेजें आप इसे। ठीक, फिर फाइल मफूल भी हम जी। लोग वहां तक पहुंच गए थे। चलिए जरा सा और देख लेते हैं, वो खोल लेते हैं कहाँ पर है। इतनी ज्यादा इसकी डिटेलिंग दी नहीं है बुक में, तो हम लोग भी जितना उन्होंने दिया है उसको उतना लेके, और फिर ये जब आगे मिलेगा और तब इंशाल्लाह हम लोग इसको बढ़ा के लेके चलेंगे। जब भी कोई ये आए तो आप उनको फौरन लिख लिया करें इंशाल्लाह। जी ओके सर, जज़ाकल्लाह। अलहमदुलिल्लाह, ये वाला एक्सरसाइज करने, ये वाली जो ये थी पेज अच्छी खासी बड़ी थी, और इसको पूरा आप लोगों ने अच्छे से समझा था। इसको रिपीट कीजिएगा, उसमें कोई और छोटी छोटी चीजें ये समझाते हुए लेके चलें। फी ही फीहा, फी ही मेल के लिए और फीहा फीमेल के लिए। फिर हम लोगों ने दूसरा जो देखा था, इसमें का था कहीं पर ये कन्वर्जेशन थी इनकी, और कई फहालुका या अभी, कई फहालुकी या उम्मी। तो हालुका हालुकी ये सीखा। ऐनबनु की या जैनब, तुम्हारा बेटा कहाँ है। और ऐनबनतु की या आमिना, बे इबिन इबना, इन सब के बारे में हम लोगों ने मेल फीमेल के थोड़े थोड़े यहाँ पे डिफरेंस सिखाते हुए चल रहे थे। फिर जमा आ गया था हम लोगों का कहीं पर, उसको भी हम लोगों ने देखा था। यहाँ पर इन्होंने अल और लगा करके, और जो अलिफ यानी कि हमजतुल वस्ल थी बीच में, उसका तरीका हम लोग को सिखा। इनमें से किसी को भी कोई चीज ऐसी है जो नहीं आती?
اس بک کے لحاظ سے کہ یہ ایکسرسائز میں سے مجھے کوئی چیز نہیں آ رہی، بک کے لحاظ سے چل رہے ہیں نا ہم لوگ فی الحال، تو بک کے حساب سے آپ کو کوئی ایسی چیز ہے جو ایکسرسائز میں نہیں آ رہی، کیونکہ بہت ایزی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ آ رہے ہیں یہ سبھی کو ایکسرسائزز؟ حمزۃ الوصل کا یوز آپ سب کو آتا ہے، کہاں پہ اس کو ڈراپ کرنا ہوتا ہے؟ تجویز آپ سبھی نے کری ہوئی ہے جہاں تک ہم امید ہے، تو اس میں بھی سکھا دیا جاتا ہے۔ اس کے ایکسرسائزز کہاں تک ہو چکے ہیں عظمیٰ، معلوم ہے آپ کی بک میں کہاں تک کیا ہوا ہے؟ جی 12 تک کے 12 والا کیا ہے؟ اسے موصول کیا ہوا آپ سب کا الذی اور التی میل فیمیل کے لحاظ سے؟ جی استاذہ ہو چکا ہے یہ۔ ہم۔ ہاؤلا کی میننگ لکھی ہے آپ لوگوں نے؟ اس میں بھی ہم لوگوں نے بھی اس کو یہ نہیں دیکھا تھا، 17 تک ہو چکی ہیں۔ 17 تک ہو چکی ہے۔ ہم۔ اولئک اور ہؤلاء دیز اور دوز کی میننگ میں ہوتے ہیں۔ اولئک دوز، ہؤلاء دیز۔ یہ والا جو تھا جی، اس کے بارے میں ہم لوگوں نے تھوڑے سے یہ بھی بھیجے تھے سنگولر پلورل یاد کرنے کے لیے، جو اس میں گزر رہے ہیں اس کو بھی آپ لوگ انشاءاللہ اچھے سے یاد کریں۔ 17 میں لاسٹ ایکسرسائز کیا تھی؟ من هذا الرجل هو حاج، من هؤلاء الرجال، رجال هم حجاج، اس کے حساب سے آپ کو چینج کرنا تھا۔ من أين هذا الطالب، هذا الطالب کا کیا ہو جائے گا؟ هذا کا پلورل کیا بنے گا؟ ہؤلاء جی هؤلاء، اور طالب کا طلاب طلاب، تو هؤلاء طلاب ہو جائے گا کہ these students۔ ہوا من الہند، ہوا کی جگہ کیا ہو جائے گا؟ ہؤلاء نہیں، ہوا کا ہو جائے گا دے، تو جو اٹیچ پروناؤن تھا آپ لوگوں کا اب وہ ڈیٹیچ میں لکھ کر کے آئے گا الگ سے، تو دے ہو جائے گا ہم ہو ہوم۔ جائے گا ہم۔ جی ہوم من الہند۔ لاسٹ والی ایکسرسائز آپ لوگوں کی نہیں ہی کری ہوئی ہے؟ بتائیں این تاجر الکبیر، تو تاجر الکبیر آپ کو معلوم ہے کہ صفہ موصوف ہے، سیم سیم چلے گی، تو تاجر کا کیا ہو جائے گا؟ تجار تجار، اور الکبیر کا بھی پھر آپ کا پلورل بن جائے گا، کبار ہو جائے گا۔ بڑے بڑے بزنس مین کہاں ہیں؟ ہوا فی السوق، بتائیے ہوا اس میں کس کس کو چینج کریں گے؟ سوق تو مارکیٹس بھی کرا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو چھوڑ بھی دیں کہ ہو سکتا ہے وہ لوگ سب مارکیٹ گئے ہوئے ہوں گے، ایک مارکیٹ بھی کری جا سکتی ہے، یا مارکیٹس بھی کرا جا سکتا ہے، اسواق۔ اور ہوا کا کیا ہو جائے گا؟ ایک کا دے کر دیں گے آپ، دے کو چینج کرنے کے لیے آپ کیا بنائیں گی؟ ہم ہوم۔ چلیں اسی بیس پر یہ والی ایکسرسائز سالو کرنا ہوگی، کسی کو کوئی مشکل آئے تو وہ پرسنل پر یا پھر آپس میں بھی یا عظمیٰ کے پاس بھی انشاءاللہ، یا آپ چیک ہونے ڈال دیجیے گا، پھر ہم لوگ اس کو انشاءاللہ جو رہے گی نیکسٹ کلاس میں سبھی کو بتا لیں گے، پھر اس کو پھر سے ڈسکس کریں گے، آگے کی خود سے کرنی ہے، آسان ہے، جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں پلورل بنا سکتی ہیں، پلورل ورڈ آپ کو خود سے اگر نہیں آ رہا ہو تو نیٹ وغیرہ سے بھی آپ نکال سکتی ہیں، اور جتنے آپ ورڈ پڑھتی جا رہی ہیں اس کو کوشش کریں یاد کرنے کی، ٹھیک ہے؟ چلیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا۔